السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کریں اور اس میں ہمارے پاس اب ہے جلد نمبر 2 والیوم نمبر 2 ہے، اور اس میں جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے کتاب النکاح۔ کتاب النکاح جو ہے بڑا اہم چیپٹر ہے کتاب مشکوٰۃ المصابیح میں، اور نکاح کے حوالے سے کافی مسئلے مسائل جو ہیں وہ ان احادیث سے ہمیں ملتے ہیں۔ تو آئیے آج جو ہمارے پاس کتاب و نکاح میں چیپٹر ہے وہ ہے مباشرت کا بیان۔ تو یہ بھی ایک اہم ٹاپک ہے اس حوالے سے، نکاح کے حوالے سے اور میاں بیوی کے تعلقات کے حوالے سے۔ تو حدیث نمبر ہے 3183۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہود کہا کرتے تھے جب آدمی اپنی بیوی سے اس کی پچھلی جانب سے اس کے اندام نہانی میں جمع کرے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جیسے چاہو اپنی کھیتی کو آؤ۔ حدیث نمبر 3184۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا۔ بخاری، مسلم اور امام مسلم نے مزید یہ بھی روایت کیا کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع نہیں فرمایا۔ حدیث نمبر 3185۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، میری ایک لونڈی ہے، وہ ہماری خادمہ ہے اور میں اس سے جمع کرتا ہوں جبکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ حاملہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو اس سے عزل کرو کیونکہ جو اس کے مقدر میں ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ کچھ مدت گزری تو وہ آدمی پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، لونڈی تو حاملہ ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ اس کے مقدر میں جو کچھ ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ حدیث نمبر 3186۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ بنی مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں روانہ ہوئے تو کچھ عرب لونڈیاں ہمارے ہاتھ لگیں۔ ہمیں عورتوں کی رغبت ہوئی اور عورتوں سے الگ رہنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا اور ہم نے عزل کرنا پسند کیا۔ ہم نے عزل کرنے کا ارادہ کیا اور ہم نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے بغیر عزل کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موجود ہیں۔ ہم نے اس کے متعلق آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا حرج ہے اگر تم ایسا نہ کرو، کیونکہ جس جان نے قیامت تک آنا ہے اس نے آنا ہی ہے۔ حدیث نمبر 3187۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پانی منی سے بچہ نہیں ہوتا، اور جب اللہ کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو پھر کوئی چیز اسے روک نہیں سکتی۔ حدیث نمبر 3188۔ سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کیا، میں اپنی بیوی سے عزل کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اس آدمی نے عرض کیا، مجھے اس کی بچے حمل یا شیر خور کے متعلق اندیشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ جمع موزر ہوتا تو یہ فارسیوں اور رومیوں کے لیے موزر ہوتا۔ حدیث نمبر 3189۔ جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں کچھ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، میں نے غیلہ حالت حمل میں دودھ پلانے سے منع کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر میں نے رومیوں اور فارسیوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد کو حالت حمل میں دودھ پلاتے رہتے ہیں اور یہ ان کی اولاد کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزل کے متعلق دریافت کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عزل کرنا انسان کو زندہ درگور کرنا ہے، اور یہ عزل کرنا اللہ کے اس فرمان جب زندہ درگور کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ زمرہ میں آتا ہے۔ حدیث نمبر 3190۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے بڑی امانت، اور ایک دوسری روایت میں ہے، روز قیامت اللہ کے نزدیک اس آدمی کا مقام سب سے برا ہوگا جب اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے پاس جاتی ہے، پھر وہ آدمی اس اہلیہ کے راز افشاں کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3191۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتی کو آؤ، سامنے سے آؤ یا پچھلی طرف سے آؤ، لیکن پیٹھ میں لواطت اور حالت حیض میں جمع کرنے سے بچو۔ حدیث نمبر 3192۔ خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ بیان حق سے نہیں شرماتا، تم عورتوں سے ان کی پیٹھ میں مباشرت نہ کرو۔ حدیث نمبر 3193۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس مقد میں آئے وہ ملعون ہے۔ حدیث نمبر 3194۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی اہلیہ سے اس کی دبر سے آتا ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3195۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو کسی
مرد یا کسی عورت سے لواطت کرتا ہے۔ حدیث نمبر 3196۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اپنی اولاد کو پوشیدہ طور پر قتل نہ کرو، کیونکہ حاملہ عورت کا دودھ اچھا گھوڑا سوار نہیں بننے دیتا اور اسے اس کے گھوڑے سے پچھاڑ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 3197۔ عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت سے اس کی اجازت کے بغیر عزل کرنے سے منع فرمایا۔ کتاب و نکاح میں ہے گزشتہ باب کے متعلقات کا بیان۔ حدیث نمبر 3198۔ عروہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہیں فرمایا، اسے اس کے مالکوں سے لے کر آزاد کر دو، اور اس کا خاوند غلام تھا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح برقرار رکھنے یا فسخ کرنے کا اسے اختیار دیا تو اس نے اپنا نکاح کو فسخ کر دیا، اور اگر وہ بریرہ کا خاوند آزاد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار نہ دیتے۔ حدیث نمبر 3199۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاوند سیاہ فام غلام تھے، انہیں مغیث کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اب بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اسے مدینے کی گلیوں میں اس بریرہ کے پیچھے پیچھے چکر کاٹتا دیکھ رہا ہوں، اس کے آنسو اس کی داڑھی پر رواں ہیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا، عباس کیا تم مغیث کی بریرہ سے محبت اور بریرہ کی مغیث سے نفرت سے تعجب نہیں ہو رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے فرمایا، اگر تم اس کے نکاح میں رہنے کا دوبارہ فیصلہ کر لو۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ مجھے حکم فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو محض سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے اس میں کوئی رغبت نہیں۔ حدیث نمبر 3200۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے 2 غلام جو کہ میاں بیوی تھے آزاد کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ مرد کو عورت سے پہلے آزاد کرو۔ حدیث نمبر 3201۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بریرہ آزاد کی گئی تو وہ اس وقت مغیث کے نکاح میں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا اور اسے فرمایا، اگر اس نے تم سے آزادی کے دوران جمع کر لیا تو پھر تیرا اختیار ختم ہو جائے گا۔ کتاب و نکاح میں ہے مہر کا بیان۔ حدیث نمبر 3202۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کیا ہے۔ وہ دیر تک کھڑی رہی تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر آپ اس میں رغبت نہیں رکھتے تو پھر اس سے میری شادی کرا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اسے مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس تو صرف میری یہ چادر ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاش کرو، خواہ لوہے کی ایک انگوٹھی ہی ہو۔ اس نے تلاش کیا لیکن اس نے کچھ نہ پایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں قرآن کا کچھ حصہ یاد ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، فلاں فلاں سورت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے قرآن کے اس حصے کے ذریعے جو تمہیں یاد ہے تمہاری اس سے شادی کر دی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، جاؤ، میں نے تمہاری اس سے شادی کر دی، اسے قرآن کا وہ حصہ جو تمہیں یاد ہے سکھا دو۔ حدیث نمبر 3203۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر کی مقدار کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حق مہر کی مقدار 12 اوقیہ اور ایک نش تھی۔ پھر انہوں نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو نش کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، نصف اوقیہ اور یا 12 اوقیہ اور نش 500 درہم ہیں۔ مسلم اور شرح سنہ اور دیگر تمام مصادر میں رفع کے ساتھ ہے۔ حدیث نمبر 3204۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سن لو، عورتوں کا حق مہر زیادہ مقرر نہ کرو، کیونکہ اگر وہ دنیا میں قابل عزت اور اللہ کے ہاں باعث تقویٰ ہوتا تو تمہاری نسبت اللہ کے نبی اس کے زیادہ حقدار تھے۔ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہو یا اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 اوقیہ سے زیادہ حق مہر مقرر کیا ہو۔ حدیث نمبر 3205۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی اہلیہ کو دونوں ہاتھ بھر کر ستو یا کھجور بطور مہر عطا کیا تو اس نے عورت کو اپنے لیے جائز کر لیا۔ حدیث نمبر 3206۔ عامر بن ربیعہ سے روایت ہے کہ بنو فزارہ قبیلے کی ایک عورت نے جوتوں کے جوڑے کی عوض شادی کر لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، کیا تم خود کو اور اپنے مال کو جوتوں کے جوڑے کے عوض دینے پر راضی ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو نافذ فرما دیا۔ حدیث نمبر 3207۔ علقمہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ان میں سے ایک آدمی کے متعلق دریافت کیا گیا جس نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کا حق مہر مقرر نہیں کیا اور نہ اس سے جمع کیا حتیٰ کہ وہ فوت ہو گیا، تو ابن مسعود نے فرمایا، اس عورت کو اس کے خاوند کی عورتوں کے مثل حق مہر ملے گا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، وہ عدت گزارے گی اور میراث حاصل کرے گی۔ یہ سن کر موکل بن سنان اشجعی
کھڑے ہوئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاندان کو ورو بنت واشق نامی ایک عورت کے متعلق اسی طرح فیصلہ فرمایا تھا جیسے آپ نے فیصلہ فرمایا، تو اس پر ابن مسعود خوش ہوئے۔ حدیث نمبر 3208۔ ام حبیبہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ بن حجش کے نکاح میں تھیں۔ وہ سرزمین حبشہ میں انتقال کر گئے تو نجاشی نے ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کر دیا اور انہیں اپنی طرف سے 4000 اور ایک روایت میں ہے 4000 درہم حق مہر ادا کیا اور انہیں شرجیل بن حسنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ حدیث نمبر 3209۔ انس بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے شادی کی تو ان دونوں کے درمیان حق مہر اسلام تھا۔ ام سلیم نے ابو طلحہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو ابو طلحہ نے انہیں پیغام نکاح بھیجا، جس پر انہوں نے کہا میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اگر تم بھی اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی اور میں حق مہر نہیں لوں گی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور یہی دونوں کے درمیان حق مہر تھا۔ کتاب و نکاح میں ہے ولیمہ کا بیان۔ حدیث نمبر 3210۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے بدن یا کپڑے پر زعفران کا نشان دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے 5 درہم کے عوض ایک عورت سے شادی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری ہی ہو۔ حدیث نمبر 3211۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی پر جیسا ولیمہ کیا ویسا ولیمہ اپنی کسی زوجہ محترمہ کی شادی پر نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری سے ولیمہ کیا۔ حدیث نمبر 3212۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش سے متعلق زن و شو قائم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو گوشت روٹی سے شکم سیر کر دیا۔ حدیث نمبر 3213۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا اور ان سے شادی کی اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر مقرر کیا اور حسی کھجور پنیر اور گھی سے تیار شدہ حلوے سے ان کا ولیمہ کیا۔ حدیث نمبر 3214۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر و مدینہ کے درمیان 3 راتیں قیام فرمایا۔ آپ نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق زن و شو قائم کیا تو اب میں نے مسلمانوں کو آپ کے ولیمے کی دعوت دی۔ اس میں روٹی تھی نہ گوشت، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کی ایک چٹائی منگائی اور اسے بچھا دیا اور اس دسترخوان پر کھجور پنیر اور گھی چن دیا گیا۔ حدیث نمبر 3215۔ صفیہ بنت شیبہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو فقط 2 مد جو سے ولیمہ کیا۔ حدیث نمبر 3216۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ دی جائے تو وہ اسے قبول کر لے۔ بخاری مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں چاہیے کہ وہ دعوت قبول کرے، خواہ وہ شادی کی دعوت ہو یا کوئی دوسری دعوت۔ حدیث نمبر 3217۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اس میں ضرور شرکت کرے، دل چاہے تو کھا لے ورنہ چھوڑ دے۔ حدیث نمبر 3218۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو مدعو کیا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے، اور جس نے دعوت ترک کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 3219۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کا ایک آدمی تھا جس کی کنیت ابو شعیب تھی، اس کا ایک غلام قصاب تھا۔ اس نے کہا میرے لیے کھانا تیار کرو جو کہ 5 افراد کے لیے کافی ہو تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دوں کہ آپ ان میں سے 5ویں ہوں۔ میں نے اس کے لیے مختصر سا کھانا تیار کیا، پھر وہ ابو شعیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو دعوت دی تو ایک اور چھٹا آدمی ان کے ساتھ آنے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو شعیب ایک اور آدمی ہمارے ساتھ آ رہا ہے، اگر تم چاہو تو اسے اجازت دے دو اور اگر چاہو تو اسے چھوڑ دو۔ اس نے عرض کیا کوئی نہیں، اسے بھی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 3220۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کا ستو اور کھجور سے ولیمہ کیا۔ حدیث نمبر 3221۔ سفینہ ام سلمہ کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے کہ ایک آدمی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں مہمان ٹھہرا تو انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کر لیں تاکہ وہ ہمارے ساتھ تناول فرمائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اپنے ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھے تھے کہ گھر کی ایک جانب لگے ہوئے منکش پردے کو دیکھا تو آپ واپس تشریف لے گئے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں آپ کے پیچھے گئی اور عرض کیا اللہ کے رسول کس چیز نے آپ کو واپس کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یا کسی نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کے مزین گھر میں داخل ہو۔ حدیث نمبر 3222۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو دعوت دی جائے اور وہ قبول نہ کرے
کرے تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو شخص بن بلائے چلا آئے تو وہ چور کی حیثیت سے داخل ہوا اور ڈاکو کی حیثیت سے خارج ہوا۔ حدیث نمبر 3223۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعوت دینے والا دو افراد اکٹھے ہو جائیں تو پھر ان میں سے جو ہمسائیگی کے لحاظ سے زیادہ قریب ہو اس کی دعوت قبول کرو، اگر ان میں سے کوئی سبقت لے جائے تو پھر سبقت لے جانے والے کی دعوت قبول کرو۔ حدیث نمبر 3224۔ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے روز ولیمے کا کھانا حق واجب ہے، دوسرے روز دعوت کرنا سنت ہے، جبکہ تیسرے روز دعوت کرنا شہرت اور ریاکاری ہے، اور جو کوئی دکھلاوا کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے رسوا کرے گا۔ حدیث نمبر 3225۔ اکرمہ بن ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم فخر کرنے والوں کو کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ ابو داؤد اور محی الحسنہ نے فرمایا صحیح یہ ہے کہ اکرمہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مرسل روایت ہے۔ حدیث نمبر 3226۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ باہم فخر کرنے والوں کی دعوت قبول نہ کی جائے اور نہ ان دونوں کا کھانا کھایا جائے۔ امام احمد نے فرمایا یعنی وہ دو آدمی جو فخر و ریا کی خاطر ضیافت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3227۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق لوگوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 3228۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنے مسلمان بھائی کے پاس جائے تو وہ اس کے کھانے اور سوال نہ کرے یہ کہاں سے آیا، اور وہ اس کے مشروب سے پیے اور کچھ دریافت نہ کرے۔ امام بحقی نے یہ تینوں حدیث شعب الایمان میں روایت کی اور فرمایا اگر یہ صحیح ہے تو ظاہر ہے کہ مسلمان اسے صرف وہی چیز کھلاتا پلاتا ہے جو اس کے نزدیک حلال ہوتی ہے۔ یہ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔